بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه وصحبه وبارك وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: أولا حب نبيكم وأهل بيتكم، القراءة القرآن. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب پیار، محبت اور عشق کے ساتھ آقا علیہ السلام پہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ ایک سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی حدیث مبارکہ ہے، ہر ایک نے سن رکھی ہے، لیکن امام غزالی کے قول کے مطابق اس حدیث کا ایک مفہوم اور بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کسی نے اس بات پر تحقیق کر کے امت محمدیہ کے سامنے نہیں رکھی کہ وہ نیکیاں بڑی کتنی ہیں۔ 10 نیکیاں تو مل گئی، اب ایک نیکی جو ہے، یہ 10 نیکیاں عظمت محمد مصطفیٰ کو بیان فرما رہی ہیں کہ جتنی بڑی نیکی ہوگی عظمت محمد مصطفیٰ عاشق کے دل میں اتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں، سادہ سی بات انہوں نے کی کہ یاد رکھیے کہ جس کے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المجرمین، وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمتا للعالمین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعض خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو قلم تیرے ہیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان مکرم، میں نے اپنے گفتگو کے عنوان کے طور پر ایک قرآن پاک کی آیہ کریمہ وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور دوسرا ایک حدیث مبارکہ۔ جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا
کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان فرما دیا کہ یہاں میرے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی مصطفیٰ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم بھی میرے آقا پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی عرض کرو۔ تو اس کے بعد میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اصل میرا موضوع اور آپ کو سمجھانے کا جو مواد ہے وہ یہی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بڑی سادہ سی ہے، کوئی لمبا چوڑا اس کے اندر مفہوم نہیں ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ مولا علی ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اے علی اپنی اولادوں کی تربیت 3 خصلتوں پر کرو، کہ 3 چیزیں ان کے اندر ڈال دو، جب 3 چیزیں ان کے اندر ڈل جائیں گی پھر اللہ رب العزت ان کی دنیا بھی سوار دے گا، ان کی آخرت بھی سوار دے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 چیزیں کون سی؟ آپ نے پہلی فرمائی اولا حب نبیکم، کہ اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں راسخ کر دو، ان کے بدن سے روح تو نکل جائے مگر عشق محمد مصطفیٰ نہیں نکلنا چاہتا۔ دوسرا فرمایا کہ حب اہل بیت، کہ میری اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کر دو۔ تیسرا فرمایا قرأت القرآن، کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب یہ 3 چیزیں تم اپنی اولادوں کے دلوں اور دماغوں میں ڈال دو گے اور ان کی زندگی کا نمونہ بنا دو گے تو پھر خدا ان کی دنیا بھی سوار دے گا، ان کی آخرت بھی سوار دے گا۔ دوستان مکرم، میرے نبی کی محبت کیا ہے؟ میرے نبی کی محبت اگر سیکھنی ہے تو پھر صحابہ سے سیکھنی ہے۔ انہوں نے عشق محمد مصطفیٰ میں ویسے تو کوئی حد ہی نہیں ہے ان کے عروج کی، میرے آقا کی محبت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تمام حدوں سے زیادہ جسے لا محدود کر دیا وہ اپنے محمد مصطفیٰ کی ذات کو قرار دے دیا۔ تو دوستان مکرم، میرے آقا علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ایک یہودی تھا، کلونجی لے آؤ۔ اب وہ کلونجی لینے کے لیے جاتا ہے تو جو یہودیوں والی دکانیں تھیں وہاں اسے کلونجی نہیں ملی۔ اسے ایک یہودی دکاندار نے کہا کہ ادھر جو مسلمانوں کا محلہ ہے اس میں ایک دکان ہے، اس سے تجھے کلونجی مل جائے گی۔ اب وہ دل میں سوچنے لگا کہ باپ نے منع کیا ہے کہ اس طرف جانا نہیں ہے، منع اس لیے کیا ہے کہ اگر کہیں غلطی سے بھی میرے بچے کی نگاہ مسلمانوں کے نبی پر پڑ گئی تو ایسا نہ ہو کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اب اس نیت سے اس نے منع کیا ہوا تھا، لیکن دکاندار نے کہا کہ وہاں سے چلا جا تجھے کلونجی مل جائے گی۔ وہ بچے نے سوچا کہ کلونجی لینے جانا ہے نا تو بڑا کام تو کرنا کوئی نہیں ہے، وہ گیا اس دکان کی جانب جانے لگا۔ اب وہ دکان سے جو رستہ جاتا تھا وہ مسجد نبوی کے عین سامنے سے نکلتا تھا۔ اب وہ جیسے ہی بچہ مسجد نبوی کے قریب قریب ہوتا گیا اسے ایک عجیب سی مسرور سی خوشبو آنے لگی۔ اب وہ اس خوشبو کا تعاقب کرنے لگا، اسے بھول گیا کہ وہ لینے کیا جا رہا ہے۔ اب وہ اسی تعاقب میں چلتے 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 مسجد نبوی کے دروازے میں آ گیا، اور جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے میں آیا اس کے سامنے والے ادھر گئے ہیں، یہ واپس کب آئیں گے میں دیکھنے کے لیے بے قرار ہوا چلا جا رہا ہے۔ صحابی نے کہا کہ وہ تو میرے آقا ہیں، وہ تو نماز ادا کر کے چلے گئے۔ اب وہ صبح فجر کی نماز کے وقت تشریف لائے۔ اب وہ بچہ بھاگا اپنے گھر کی جانب، بسترے پر جا کر لیٹ گیا، کروٹیں بدلنے لگا، صبح کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اسے بلال کی آذان کی آواز اس کے کانوں میں، اور جیسے ہی آئی اسے پتہ چل گیا
کہ ہو سکتا ہے یہ بلاوا مسلمانوں کو اپنے نبی کی جانب سے ہو کہ وہ اپنے نبی کو بلا رہے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا مسجد نبوی کے آیا، دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ادھر میرے آقا جیسے ہی نکلے، میرے آقا چونکہ بچوں سے ایک انتہا سے زیادہ محبت فرماتے تھے، میرے آقا حجرہ عائشہ سے نکلے، محبت کے عالم میں اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مصلی رسول پر چلے گئے۔ میرے آقا ادھر گئے، اس یہودی بچے کے سر سے خوشبوؤں کے انبار آنے لگ پڑے، وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ اور پھر یہ فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہ بچہ سارا دن میرے آقا کا دیدار کرتا رہا۔ رات کو جب وہ اپنے گھر میں نہیں لوٹا، اس کے باپ کو پتہ چل گیا، یہودیوں نے بتا دیا کہ تیرا بچہ تو مسلمانوں کی مسجد کے سامنے کھڑا رہتا ہے، تو ہمیں روکتا ہے دیدار محمد مصطفیٰ سے۔ اور تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی۔ اب میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، میرے آقا نے فوراً صحابہ سے کہا، صحابہ اٹھو، آج تجھے اللہ اور اس کے محبوب کا محبوب دکھا کر لاتے ہیں۔ اب صحابہ فوراً چل پڑے، میرے آقا آگے آگے ہیں۔ جیسے ہی یہودیوں والی بستی میں پہنچے، صحابہ بے قرار ہو گئے، کیونکہ یہودی تو دشمن تھے میرے آقا کے۔ فوراً کچھ صحابہ آگے آ گئے، کچھ دائیں ہو گئے، کچھ بائیں ہو گئے، کچھ پیچھے چلنے لگ پے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے محمد مصطفیٰ کو پایا۔ میرے آقا نے اجازت طلب کی، اندر تشریف لائے۔ بچہ محبت کے عالم میں دوڑتا ہوا میرے آقا سے لپٹ گیا۔ میرے آقا نے اسے اٹھایا، اس کے ماتھے پر بوسہ عطا فرمایا اور فرما کر کہا، میرے بیٹے، میں تجھ سے یہ اللہ کی رب العزت کی جانب سے حکم لے کر تیرے پاس آیا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھ لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے اور یہ تیری محبت جو تو نے ہم سے کی ہے وہ محبت ادھوری رہ جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا کلمہ پڑھ، جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے وہ تو میرا دیدار کرتا رہا ہے، قیامت کے دن جنت کے اندر بھی تو میرا دیدار کرتا رہے۔ بچہ واپس پلٹتا ہے، ماں کی طرف دیکھتا ہے، باپ کی طرف دیکھتا ہے، ادھر ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے کہ جو مرنے والا بچہ سانس اٹک اٹک لے رہا ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا ہے، چلنے لگ پڑا ہے۔ ماں بھی رو رہی ہے، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ جب میرے آقا نے یہ کلمہ پڑھنے کا کہا، بچے نے دونوں جانب دیکھا، ماں نے باپ کی جانب دیکھا۔ باپ اپنی زبان حال سے گویا ہوتا ہے، میرے بچے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو ان کا کلمہ پڑھ لے، یہ ہر کسی کے گھر سے۔ تو اے امت محمد مصطفیٰ، تو سوچ، تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، اور پھر تجھ پر کرم یہ ہے کہ تو بغیر محنت کیے تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ پھر تیرا تو محبت کرنے کا اور ہی ایک لیول ہونا چاہیے، تیری محبت کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ تو اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا کھاتا پیتا ہر وقت تیری زبان پر درود محمد مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ تو دوستان مکرم یاد رکھیے کہ جب ہم اپنے بچوں کے دلوں کے اندر عشق محمد مصطفیٰ کی شمع کو روشن کریں گے، پھر ان کی دنیا بھی سنورے گی، ان کی آخرت بھی سنورے گی۔ دوسری بات جو میرے آقا نے فرمائی کہ حب اہل بیت، کہ اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو، کیونکہ یہ بھی ایسی محبت ہے جو تیری دنیا بھی سنوارتی ہے، تیری آخرت بھی سنوارتی ہے۔ خراسان کی وادی کے اندر بادشاہ وقت کے پاس ایک بہت بڑا پہلوان تھا اور اس کا نام جنید تھا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ اپنے علاقے کے اندر اس سے کوئی کشتی جیت نہیں سکتا تھا۔ اس کی طاقت کا شعرہ ذرا اور بڑھا، دوسرے شہروں کے لوگ آ کر اس سے مقابلہ مشکل جا رہا، اور کپڑوں کا حال یہ ہے کہ جسم اس کے لباس سے نظر آ رہا، پھٹے پرانے کپڑے۔ وہ آتا ہے اور ایک عجیب سے جلال کے اندر وہ بادشاہ وقت کو مخاطب کرتا ہے، بادشاہ وقت میں تیرے اس پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا۔ اب بادشاہ وقت بھی اور اس کے جتنے درباری بیٹھے تھے وہ سارے ہنسنے لگ پڑے کہ اتنے بڑے بڑے پہلوان جو ہیں میرے پہلوان کا مقابلہ نہیں کر سکے، یہ جس کی نہ تو کوئی جان ہے نہ لباس ہے، یہ کون سا مقابلہ کرے؟ الغرض کہ بادشاہ وقت نے کہا کہ اگر تو نے مقابلہ کرنا تو میری ایک شرط ہوگی۔
شرط یہ ہوگی کہ مقابلے کا جو اختتام ہے وہ ایک کی موت پر ہو، ایک جو مرے گا، جو جیے گا وہ فاتح ہوگا، جو مر جائے گا وہ شکست ہوگا۔ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے بادشاہ مجھے منظور ہے، بتا مقابلہ کس دن کرنا ہے؟ بادشاہ نے کوئی دن بتا دیا، اس دن منادی ہوگی چاروں طرف سے، لباس مل جائے گا، انہیں خوراک مل جائے گی، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر اپنے نانا سے تیری شفاعت کروں گا۔ اب اس نے یہ بھرم دیا کہ وہ ظاہری کشتی ہار گیا، لیکن خواب کے اندر میرے آقا نے بشارت دی، اے جنید یاد رکھ لے تو میرے نواسے سے ہارا ہے، میں تجھے دنیا میں ایسا مقام عطا فرماؤں گا کہ رہتی دنیا تک میری امت کا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنے گا جب تک تیری موت نہیں ہوگی۔ اور اس جنید پہلوان کو آج کی دنیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے دوستان مکرم، یہ خاندانی اہل بیت سے وفا کا اجر ہے کہ جنید پہلوان جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ مقام ملتا ہے کہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ میری امت کا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بنے گا جب تک تیری موت نہیں لگے۔ اور پھر آپ کا مقام یہ ہوا کہ آپ پانی کی سطح پر مسلح بچھاتے اور خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ خدا نے پھر یہ مقام عطا فرمایا، کیا عطا فرمایا کہ ایک شخص نے دیکھا کہ پانی پر کوئی چیز تیر رہی ہے، اس نے سوچا یہ کوئی کشتی والا ہے، اس نے دور سے آواز دی بیڑی والے مجھے بھی لیتے جانا۔ جب نزدیک پہنچا دیکھتا کیا ہے، یہ تو کوئی اللہ والا ہے، مسلح بچھائے ہوئے ہے اور اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ دل میں ڈر گیا کہیں کوئی بے ادبی تو نہیں ہو، لیکن جب حضرت جنید نے سلام پھیرا، جب دوسری رکعت کی جانب ہاتھ اٹھانے لگے تو اس نے پکار کے کہا کہ اللہ والے مہربانی فرما، تیرا مسلح پانی پر تیر رہا ہے، مجھے اس پر بٹھا لے اور دوسرے کنارے پر چھوڑ رہا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے حضور پیش ہوں، میرا نام جنید ہے، تو جنید جنید کرتا پانی پر چلتا جہاں، تجھے پانی کچھ نہیں کہے گا، تو دوسرے کنارے پر پہنچ جائے گا۔ اب وہ شخص نیت ڈاما ڈول تھی لیکن پھر بھی تقوی کر کے جنید جنید کہتا ہوا پانی پر پاؤں رکھا، چلنے لگ پڑا، پانی نے رستہ دے دیا۔ جب سینٹر کے اندر پہنچا شیطان نے حملہ کیا، اس نے کہا بندہ تو خدا کا ہے، نام جنید کا لے رہا ہے، وہ حیا کر، شرم کر۔ اب جنید کا نام چھوڑا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، جیسے ہی اللہ کا نام لیا فوراً پانی کے اندر وہ دیکھا گیا۔ حضرت جنید فوراً پہنچے، بالوں سے پکڑا اٹھا کے باہر پھینکا، کہا پہلے جنید تک تو پہنچ لے پھر خدا تک۔ یہ مقام فرمایا اللہ رب العزت نے صرف اس لیے کہ محبت اہل بیت کی وجہ سے تیسری بات دوستوں کہ قرآن کو اپنے سینوں سے لگا، اپنی اولادوں کو قرآن کا تعلیم دینا شروع کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ اور پھر اس پر بھی بڑی خوبصورت دلیل ہے، قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، پھر قرآن کی خدمت کرنا، پھر قرآن والوں کی خدمت کرنا، اس پر بھی بہت سارے اجر ہوتے ہیں۔ محمود غزنوی کا نام ہر ایک نے سنا ہوگا، جس نے تھوڑی سی تاریخ کو بھی پڑھا ہے اس نے سن رکھا ہوگا۔ محمود غزنوی کے دل کے اندر تین وسوسے تھے، تین وسوسے تھے۔ پہلا وسوسہ یہ تھا، لوگوں نے اس کے دل کے اندر یہ وہم ڈال دیا تھا کہ تو حلال کا نہیں ہے، یہ اس کے دل کے اندر وسوسہ تھا۔ ماں فوت ہو چکی تھی، کسی سے تصدیق کر نہیں سکتا تھا۔ اب یہ وسوسہ اس کے دل کے اندر سے نکلتا نہیں۔ دوسرا وسوسہ کیا تھا کہ جو میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو میری امت کے علماء ہیں وہ میرے جانشین ہیں۔ اب یہ بات اسے ہضم نہیں ہوتی تھی، وہ کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھٹی پرانی پھوڑیوں پر پڑھنے والے یہ نبی کے جانشین ہو جائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ اب تیسری جو اس کے دل کے اندر ایک خاص قسم کی جو کیفیت تھی، جو سوال تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو ہم
دین کی خدمت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کیا اس کا آخرت کے اندر کوئی اجر بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، اللہ بڑا اجر دے گا۔ یہ 3 سوال اس کے دل کے اندر تھے اور بڑے پریشان کرتے تھے۔ اس نے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا، بڑے بڑے علماء سے پوچھا، لیکن تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ اب ایک دن وہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہے، سامنے مسجد ہے، دیکھتا کیا ہے کہ مسجد کے اندر دیا جل رہا ہے، اس کے نیچے دیے کے اندر ایک بچہ بیٹھا قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ اب جب اس نے قرآن کو پڑھتا دیکھا وہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ ٹہل رہا تھا، اچانک مسجد کا دیا بجھ گیا۔ دیا بجھا، دیکھتا کیا ہے کہ وہ بچہ چلتا ہوا جو اس کا محل تھا اس کی دیوار کے پاس آ گیا۔ اب اس کی محل کی دیوار کے اوپر 10-12 دیے جل رہے ہیں۔ اب وہ ان دیوں کی روشنی میں پڑھنا شروع کر دیا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ رات کے کچھ پیر، یہ اصول تھا کہ سارے دیے بجھا دیے جاتے تھے، ایک سنتری ہاتھ میں مشعل لے کر اس کے چاروں طرف گھومتا تھا، پہرا دیتا تھا۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ دیے جب بجھ گئے، وہ سنتری مشعل لے کر جدھر جدھر چل رہا تھا، بچہ قرآن کو لے کر اس کی روشنی میں ادھر ادھر چل رہا تھا۔ بادشاہ وقت کو بڑا منال آیا، اس نے اسی وقت خادم کو بلایا، اس نے کہا آج کے بعد میرا ذاتی خزانہ ہے، میرا ذاتی رقم ہے، اس میں سے اس مسجد کے دیے میں تیل ڈالنا ہے کہ ان بچوں کو قرآن پڑھنے میں مشکل نہ ہو۔ اس کا جو شوق اور جذبہ ہے وہ دیکھ کر مجھے لگا ہے کہ قرآن کی خدمت کرنا چاہیے۔ اب اس نے اپنے خادم کے ذمہ لگا دیا۔ اب وہ نیچے آیا، آ کے اپنے دفاع پر چلایا، ان کے دل کے اندر عشق محمد مصطفیٰ کی شمع جلا کر تو دیکھ، انہیں اہل بیت کی محبت کے اندر جینا مرنا سکھا کر تو دیکھ، تو انہیں قرآن کا پڑھنا سکھا کر تو دیکھ، پھر دیکھ وہ تیرے بھی فرما بردار ہوتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی اولادوں کے بھی فرما بردار ہوتے ہیں، اور پھر خدا انعام کے کرے گا کہ ان کی دنیا بھی سنوار دے گا، ان کی آخرت بھی سنوار۔ دوستان مکرم، اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سب سے پہلے عشق محمد مصطفیٰ نصیب فرمائے، اور اسوہ حسنہ محمد مصطفیٰ میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اپنی عادتوں کو آج سے ہی اس طرح بنائیں کہ سیرت محمد مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کریں۔ دوستان مکرم، یاد رکھ لیجئے کہ میرے آقا علیہ السلام کا ایک بہت ہی پیارا جملہ ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا، اللہ نے اس کے بدن پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور یہ یقین کریں اتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس ایک جملے کو پلے باندھ لینا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیسے؟ میرے آقا کی سنتیں، یقین کریں اتنی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں کہ اگر آج ہم اپنا لیں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ ہر شخص پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لباس تبدیل کرتا ہے، جوتا پہنتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سوتا بھی ہے۔ صرف انہی چیزوں پر اگر وہ سنت محمد مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دے تو اسی محمد مصطفیٰ کے قول کے مطابق خدا اس کے جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر۔ آپ پانی پی رہے ہیں، پانی پکڑیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 3 سانسوں میں پانی پی لی، پانی آپ نے پیا لیکن سنت محمد مصطفیٰ کو پورا کر دیا۔ ادھر سنت مصطفیٰ پوری ہوئی، ادھر خدا نے آپ کے جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر۔ کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کے آپ ایک گھٹنا اٹھا کر یا پارٹی مار کر چونکڑی مار کر بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور اگر کوئی دوست احباب ساتھ ہے تو اس سے اچھی گفتگو کرے، نہیں ہے تو خاموشی کے ساتھ کھا لیں، یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ۔ آپ گھر سے باہر نکلنے لگے ہیں، چارپائی سے نیچے اترنے لگے ہیں، جوتا پہننے لگے ہیں، پہلے دایاں پاؤں پہنے پھر بایاں پہنے، یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ۔ آپ لباس تبدیل کرنے لگے ہیں، پہلے قمیض زیب تن کر لیں پھر شلوار کے تہمت باندھ لیں، یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ۔ میرے آقا کی سنت تھی، ساری زندگی آپ نے جب بھی لباس تبدیل فرمایا پہلے کرتا زیب تن کر لیں، یہ بھی سنت مصطفیٰ۔ گھر
گھر سے نکلے ہیں کاروبار کے لیے جا رہے ہیں سودا صنف لینے کے لیے جا رہے ہیں آنکھوں کو نیچی رکھیں قدم کی بہت خوبصورت آواز کے اندر حمد و ثنا کی مالک اپنے پیارے نبی کا صدقہ اس تمام محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مالک اس پاک محفل کا صدقہ مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مالک آج ہم اس پاک محفل کے اندر بیٹھ کر سچے اور سچے دل کے ساتھ اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں مالک ہماری توبہ قبول فرما مالک دو جہاں ہمارے والدین کی اور تمام امت محمدیہ کی بخشش اور مغفرت فرما مالک دو جہاں اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس تمام محفل کا جتنا بھی صحیح ثواب ہے جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما کر صحیح ثواب ہم سب مل کر تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما 4 صحابہ کرام تابعین تبع تابعین امہات المومنین اور شہیدان کربلا کے ارواح مقدسہ میں اس کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں مالک قبول فرما مالک دو جہاں اس تمام کلام پاک کا ثواب پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ خواجگاں خواجہ مظہر رسول رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خواجگاں خواجہ ضیاء حیدر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روح میں پیش کرتے ہیں مالک قبول اور منظور فرما مالک دو جہاں اپنے حبیب کا صدقہ فرماتے ہوئے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما خصوص بالخصوص مالک ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما مالک ہم سب میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما اور خصوص بالخصوص محترم بھائی طیب صاحب اور فیض چشتی صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے مالک ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما پیاری آل کا صدقہ باران رحمت عطا فرما اے مالک دو جہاں پیارے نبی کی پیاری آل کا صدقہ حسنین و کریمین و فاطمہ الزہرا و علی کا صدقہ مالک ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما مالک اپنے حبیب کا صدقہ جس بچے کی پیدائش پر یہ خوبصورت محفل سجائی گئی مالک اس کو سچا پکا سچا عشق رسول بنا صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما مالک اس گھر کو شاد و آباد فرما جو تنگیاں تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں وبائیں ہیں انہیں دور فرما مالک اپنے خزانے میں سے عطا فرمانا کسی کا محتاج نہ کرنا شر شیطان سے محفوظ فرمانا حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمانا مالک حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہم گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرمانا اللہم صلی وسلم علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ